موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر، گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر، ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں، چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائے دوستوں، چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائے دوستوں، جب مصیبت سر پہ پڑتی ہے تو یاد آتی ہے ماں، جب مصیبت سر پہ پڑتی ہے تو یاد آتی ہے ماں، پیار کہتے ہیں کسے اور مامدہ کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور مامدہ کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، کبھی ضرورت ہو میری بچے کو اتنا سوچ کر، کبھی ضرورت ہو میری بچے کو اتنا سوچ کر، جاگتی رہتی ہے ممتا اور سو جاتی ہے ماں، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں،
سبھی کو دیتی ہے سکون اور خود غموں کی دھوپ میں سبھی کو دیتی ہے سکون اور خود غموں کی دھوپ میں رفتا برف کی صورت پگھل جاتی ہے ماں زندگانی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں زندگانی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں جب تلک یہ ہاتھ ہیں ہمیں شیر بے پردہ نہ ہو جب تلک یہ ہاتھ ہیں ہمیں شیر بے پردہ نہ ہو ایک بہادر باوفا بیٹے سے فرماتی ہے ماں یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑیل جوان یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑیل جوان جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھاتی ہے ماں اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو ان کے اشکوں کے لیے جنت سے آ جاتی ہے ماں جاننے اشکوں سے اس کو کسی بلا کا پیار ہے جاننے اشکوں سے اس کو کسی بلا کا پیار ہے لے کے ایک رومال ہر مجلس میں آ جاتی ہے ماں یہ بتا سکتی ہے بس ہمیں کو رباب خاصتاً یہ بتا سکتی ہے بس ہم کو رباب خاصتاً کس طرح بن دودھ کے بچے کو بہلاتی ہے ماں
موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں. فاتحہ. اللہم صلی علی محمد. قربان ملک تھے جعفر صادق کی شان پر، حافظ فدا تھے مصحف ناطق کی شان پر. مولا تو جان دیتے تھے خالق کی شان پر، معشوق کو بناز تھا عاشق کی شان پر، معشوق کو بناز تھا عاشق کی شان پر. خائل زباں ہر ایک منافق کی ہو گئی، عالم میں دھوم الفت صادقی ہو گئی، عالم میں دھوم الفت صادقی ہو گئی. معصوم کی خزائے الہی پتھی نظر، کیوں کرنا ہو حسین سے صابر کے تھے جگر. ہے آشکار ہمت شبیر نامور، پردیس میں لٹا دیا آباد اپنا گھر. راہ خدا میں دل کو سنبھالا امام نے، اولاد ذبح ہو گئی آنکھوں کے سامنے، اولاد ذبح ہو گئی آنکھوں کے سامنے، اولاد ذبح ہو گئی آنکھوں کے سامنے. باخر کے لخت دل کو نہ آیا کبھی غضب، تابع خدا کے حکم کا تھا سرور عرب. کرتا تھا صبر ناصر دین حبیب رب، دیتا تھا صدمے آپ کو منصور بے ادب. فرعون عصر پھر گیا فخر کلیم سے، کینا تھا سنگ سخت کو در یتیم سے، کینا تھا سنگ سخت کو در یتیم سے، کینا تھا سنگ سخت کو در یتیم سے. رہتی تھی اس کو شام و سحر فکر قتل شاہ، جلتا تھا آفتاب امامت سے روسیا. تھے آرزو کے خانہ حیدر ہو پھر تباہ، ہو بے امام خادم سلطان دین پناہ. سادات مبتلائے بلائے عظیم ہو، جعفر و قتل موسی کاظم یتیم ہو، جعفر و قتل موسی کاظم، جعفر و قتل موسی کاظم یتیم ہو. صد ہے فسنگ دل کو نہ کچھ اس کا تھا خیال، مہماں میرا ہے گلشن باخر کا نونہال. منصور کا بھی ترک وفا میں وہی تھا حال، جیسے یزید و ابن زیادوں زبوں خصال. کس طرح ظالموں نے ستایا حسین کو، لوٹا بلا کے گھر سے شہ مشرقین، لوٹا بلا کے گھر سے شہ، لوٹا بلا کے گھر سے شہ مشرقین. حق کے ولی کا دشمن جانی تھا روسیا، سب آفتوں سے بچ کے وطن میں جب آئے شاہ. وہ ظلم ہو گیا کہ مدینہ ہوا تباہ، انگور میں امام کو دلوایا زہر آ. سروے ریاض دی کا
عجب حال ہو گیا سرسبز باغ دین کا پامال سرسبز باغ دین کا پامال سرسبز باغ دین کا پامال گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر اپنے مرحومین تمام مومنین و مومنات خصوصاً سیدہ کلثوم زہرا بنت سید علی حسن جعفری she was the wife of Sayyid Tawfiq Hassan and the mother of Tawseef Hassan Sahab. Recite Surah Fatiha. بر محمد و آل محمد صلوات. Sunday school for the year 2014 and 15 will start from August 17th. The timing should be start from 10:30 a.m. to 2 p.m. and the registration also will start the same time. Youth night will be at August 29th at 7 p.m. For further information, please contact Brother Jafar Lakhani. Majlis Isal Sawab Hujjatul Islam Sayyid Muhammad Zaki Sahab Al Suwaj will be held on Thursday, August 21st. تو اس میں بھی آتا ہوں حضرات سے شرکت کی درخواست ہے. آج مجلس کے بعد شبیہ تابوت امام جعفر صادق علیہ السلام برآمد ہوگا. صلی اللہ محمد علیہ. جو پیچھے بیٹھے ہیں ان سے درخواست ہے حسب عادت کی تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں اور جو باہر حضرات ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں. میرا خیال میں نے سبھی لوگوں سے کہا جو لوگ بیٹھے ابھی ہیں بر محمد و آل محمد صلوات. صلی اللہ محمد و آل. اسی کے ساتھ مولانا صاحب سے ملتمس ہوں کہ آئیں اور برانوں کے افروز میں ممبر ہوں. بواز بلند نعرہ صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومطہر قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین.
من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. قرآن مجید بہت سے مسائل کو بہت ہی آسان طریقے سے، بہت ہی سمپل انداز میں پیش کرتا ہے، اور بہت سے مسائل کو جو بہت ہی کمپلیکیٹڈ کر دیے جاتے ہیں انہیں حل کر دیتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہر انسان کے لیے ہے، ہدی للناس، لیکن اس کے قبول کرنے کے لیے شرط ہے کہ وہ شخص جو ہدایت کو قبول کرے اور اس پر اثر انداز ہو قرآن کی ہدایت، وہ متقی ہو۔ اسی لیے ایک جگہ کہا ہدی للناس اور ایک جگہ کہا ہدی للمتقین۔ جس طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی معرفت کے لیے، قرآن کے میسج کو ریسیو کرنے کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے۔ بغیر تقویٰ کے قرآن انسان سمجھ نہیں سکتا۔ اور تقویٰ کی تعریف کیا ہے، خود اسی آیت میں، سورہ بقرہ کی آیات میں شروع میں بیان کر دیا گیا کہ متقی کون ہے، جس میں سب سے زیادہ زور دیا گیا یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھیں، اور جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، نماز پڑھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، سب انجام دیں، متقی ہیں۔ تو اگر متقی ہوں گے تو قرآن کا میسج انہیں فائدہ پہنچائے گا۔ یہ ہے قرآن۔ تو جس طرح قرآن سمجھنے کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے اور غیر متقی قرآن نہیں سمجھ سکتا، اسی طرح دامن اہل بیت کو تھامنے کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے، اور بغیر تقویٰ کے انسان اہل بیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو بغیر تقویٰ نہ قرآن مل سکتا ہے، نہ بغیر تقویٰ اہل بیت کا دامن مل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اہل بیت کے ساتھ ہو جانا یہ آخری منزل ہے کسی ایک مومن کے لیے، اس سے آگے اب اور کوئی منزل نہیں ہے۔ اہل بیت کے ساتھ ہو جانا یہ اعلیٰ ترین منزل ہے۔ اگر اس سے آگے کی کوئی منزل ہوتی تو پھر یہ کہا جا سکتا تھا کہ بھئی اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر کریں، اس کے بعد نہیں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ آخری منزل ہے، یہاں رک جاؤ نہیں۔ اس کو میں اس طرح سمجھاؤں، یہ بتائیے کہ پہلی منزل کیا ہے کسی شخص کے لیے؟ اسلام۔ ایک شخص مسلمان ہوگا، جب مسلمان ہوگا اس کے بعد مومن ہوگا، یا پہلے مومن ہو سکتا ہے بعد میں مسلمان؟ نہیں، مومن پہلے نہیں ہوگا، پہلے مسلمان ہوگا، اسلام کے بعد ایمان ہوگا، ایمان کے بعد تقویٰ ہوگا۔ خدا یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے، اس لیے کہ آمنو اگر کہا تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کی منزل سے گزر چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ تو اے کلمہ پڑھنے والو آمنو، یا ایھا الذین آمنو، تم ایمان بھی لے آئے ہو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ تو پہلے ہے انسان، پھر ہے مسلمان، پھر ہے مومن، پھر ہے متقی۔ جب اتنی منزلیں پار کر لے تو کونوا مع الصادقین، توجہ کیجئے گا، اور یہ ہے کونوا مع الصادقین،
یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب ایک منزل ہے، اس سے بھی آگے کی ایک منزل ہے مومن کے لیے. اصولاً ظاہراً یہاں پر قرآن میں ہم کو نظر نہیں آ رہی کوئی ایسی منزل، اس لیے کہ کونوا مع الصادقین آخری منزل، مگر توجہ کیجیے گا، ایک منزل ہے، وہ منزل ہر ایک کو نہیں مل سکتی. کونوا مع الصادقین، ہر وہ شخص کہ جو اسلام، ایمان، تقوی کے ان درجات کو پار کر لے، وہ سچوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، صادقین کے ساتھ ہو سکتا ہے، اہل بیت کے ساتھ ان کا ساتھی ہو سکتا ہے. تو مع الصادقین اور ہے، تو کوئی بھی شخص مع الصادقین تو ہو سکتا ہے، من الصادقین نہیں ہو سکتا. توجہ کیجیے، من الصادقین ہونے کے لیے دیکھیں مع الصادقین تو کوئی بھی ہو جائے، جو بھی ان منزلوں کو پار کر لے اپنی طرف سے مع الصادقین ہو جائے. لیکن جو مع الصادقین ہے، صادقین کے ساتھ، وتھ صادقین، یہ جو وتھ صادقین ہو جاتا ہے، ان میں پھر درجات ہیں کہ یہ کون کیسا ہوا ہے ساتھ، کس حد تک ساتھ ہے، کون کس حد تک اہل بیت کے ساتھ ہوا ہے. اس لیے کہ جو بھی اہل بیت کے ساتھ ہیں سب ایک درجے میں نہیں ہے. پھر بھی کوئی واقعاً اہل بیت کے ساتھ پورے قلب کے ساتھ ہوا ہے، فکر کے ساتھ ہوا ہے، توجہ کے ساتھ ہوا ہے، کچھ تھوڑا کم ہے، کچھ کم ہے، کچھ کم ہے، کچھ زیادہ ہے. تو ایک منزل ایسی آتی ہے جب صادقین سند دینا شروع کرتے ہیں. توجہ کیجیے گا، ایک ہے دعویٰ، تو ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھئی ہم اسلام کی منزل سے گزرے، مومن ہو گئے، مومن سے گزرے، متقی ہو گئے، تقوی سے گزرے، مع الصادقین ہیں، ہم سچوں کے ساتھ ہیں، الحمدللہ کہ ہم سچوں کے ساتھ ہیں. تو یہ ہو گئی ہماری طرف کی بات. اب کوئی سچوں سے پوچھے کہ آپ بھی تو بتائیں کہ آپ کے ساتھ کون ہے، انہوں نے کہا ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کون ہے، اور ہم درجے بھی تقسیم کر دیں گے، ایمان کے درجے، کوئی 8 درجے پر فائز، کوئی 9 درجے پر فائز، کوئی 10 درجے پر فائز. یہ 10 درجے، 10 میں سے 10 پورے درجوں پر فائز کون؟ کہا جو 10 میں 10 لے لیتا ہے اس کے لیے پھر ہم ایک اور سند دیتے ہیں. اب وہ مع الصادقین نہیں ہے، وہ من الصادقین بن جاتا ہے. صلاۃ بھیجے محمد و آل محمد. بہت بلند منزل ہے. سلمان فارسی کی بہت بڑی منزل ہے. اسی طرح ہر دور میں سلمان فارسی جیسے افراد موجود رہے ہیں. اب یہ درجہ، اس منزل کا درجہ کس کو ملا، اور کون ابو ذر کے درجے میں رہا، کون عمار کے درجے میں رہا، کون مقداد کے درجے میں رہا، اور کون ایک عام درجے میں رہا، ان سب کے تذکرے ہیں. لیکن ہر امام کے زمانے میں کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت ہم کو ضرور مل جاتی ہے کہ جس کی منزل ابو ذر و سلمان سے کم نظر نہیں آتی ہمیں. اس لیے کہ ہماری نظر بھی وہ نہیں ہے کہ ہم ان کو بھی پہچان سکیں. ہماری یہ نظر نہیں ہے کہ ہم عمار کو پہچان سکیں جو 7 درجے پر ہیں، یا مقداد کو، یا ابو ذر کو. ان کو ہم نہیں پہچان سکتے، ہم نہیں پہچان سکتے. ہم کو تو چھوڑیں، یہ خود ایک دوسرے کو نہیں پہچان سکتے، ایک درجے کے فرق سے نہیں پہچان پا رہے ہیں ایک دوسرے کو. اب وہ سخت کچھ احادیث ہیں، کچھ روایات ہیں جو ہر مجمع میں نہیں پڑھی جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے. لیکن یہ کہ یہ ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے تھے اس طرح جو حق تھا پہچاننے کا، نہیں پہچانتے تھے ایک درجے کے فرق سے. تو جب ایک درجے کے فرق سے ایک مومن کو نہیں پہچان پا رہا ہے تو کوئی ایک عام انسان کل ایمان کو کیا پہچانے گا. صلاۃ بھیجے محمد و آل محمد پر. تو اب یہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، تو کیسے آخر وہ درجات کیسے بنتے ہیں، اس پر ہمیں آج گفتگو کرنی ہے. اور زحمت آپ کی تمام، بہت زیادہ گفتگو نہیں. وہ درجات بنتے کس طرح ہیں آخر،
کیسے معلوم ہو؟ یہاں ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، انٹرنیٹ پہ بھی لوگ سن رہے ہیں، یہ کیا سب ایک لیول پر ہیں؟ جب ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمارے لیے سب ایک لیول پر، ہماری نظر میں ہر مومن برابر ہے، لیکن خود صادقین کی نظر میں نہیں، سب برابر نہیں ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں تو سب حاجی نظر آتے ہیں، جب صادقین دیکھتے ہیں تو انہیں ساری حقیقت نظر آتی ہے، نہ صرف ان کو نظر آتی ہے، جسے چاہیں دکھا بھی دیتے ہیں، ہے نا آپ کے سامنے۔ تو ہمیں تو سب برابر نظر آ رہے ہیں، صادقین کسے کیسا دیکھ رہے ہیں اور خدا کیسے دیکھ رہا ہے کسی کو۔ تو چونکہ تقوی جو ہے نا وہ پہلا درجہ ہے کونوا مع الصادقین سے پہلا، اس سے پہلے جو شخص متقی ہو جائے تو پھر اس کے لیے ایزی ہے کونوا مع الصادقین، صحیح ہے۔ اب جو تقوی ہے، یہ جو متقی ہیں، یہ اسی بنا پر اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہمارے نزدیک تم میں زیادہ صاحب عزت و کرامت اللہ کی نظر میں کون ہے؟ جو زیادہ صاحب تقوی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جیسے جتنا کوئی صاحب تقوی ہوتا جائے گا اتنا ہی وہ اہل بیت کے قریب ہوتا جائے گا۔ یعنی تقوی، جب قرآن نے تقوی کو معیار قرار دیا قرآن سمجھنے کے لیے اور اہل بیت کے ساتھ ہونے کے لیے، اس لیے کہ دونوں پاک ہیں، دونوں کی پاکیزگی ہے۔ قرآن کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے، اہل بیت کے ساتھ ہونے کے لیے ایمان اور تقوی کی شرط ہے۔ یعنی ایک جگہ صرف ظاہری طہارت ہے، ایک جگہ باطنی طہارت کی شرط ہے۔ اگر آپ باوضو نہیں ہیں تو قرآن کو چھو نہیں سکتے، اس لیے کہ قرآن طاہر ہے۔ قرآن کو چھونے کے لیے آپ کو لا یمسہ الا المطہرون کا ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ اس کو طاہر لوگ ہی چھو سکتے ہیں، مگر اہل بیت کو چھونے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، یعنی پہلے اپنے نفس کو پاک کرو پھر کونوا مع الصادقین۔ یعنی تقوی، نفس کی پاکیزگی پہلے۔ اب سمجھ میں آیا کہ حقیقی علم معرفت اہل بیت ہے، حقیقی علم اور وزڈم کیا ہے؟ معرفت اہل بیت۔ یہی وجہ ہے کہ معرفت اہل بیت تک پہنچانے کے لیے نبی نے قرآن تو سنا دیا، قرآن سنانے کے بعد کہا اب تمہیں اہل بیت تک لے جانا ہے۔ تو اہل بیت تک لے جانے کے لیے خدا نے کہا کہ ایسے نہیں ہوگا، ہم نے اپنا نبی اس لیے بھیجا ہے تاکہ قرآن پڑھ کے سنائے، تو سنا تو دیا، کہا نہیں ابھی ان کو علم بھی دینا ہے تو دے دے، کہا نہیں علم یعنی معرفت اہل بیت۔ یہ معرفت ایسے نہیں آ سکتی جیسے قرآن سن لیا، اتنا کافی نہیں۔ قرآن یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پڑھ کے سنا دیا، یہ کافی نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ یزکیہم، پہلے انہیں پاک کیا جائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پھر ان کو حکمت کی باتیں سنائی جائیں۔ اہل بیت کے فضائل ہر ایک کے دل میں نہیں آ سکتے، ہر ایک اس کو قبول نہیں کر سکتا، ہر ایک اس کو مان نہیں سکتا۔ تو اب تزکیہ نفس اذان محترم یاد رکھے گا کہ پاکیزگی جو ہے، نفس کی پاکیزگی، یہ آپ کو اہل بیت کی طرف لے جاتی ہے۔ جتنا انسان نجاست کی طرف جاتا ہے، مادیت کی طرف جاتا ہے، اتنا اہل بیت سے دور ہوتا ہے۔ اہل بیت سمبل ہیں علم کا، اہل بیت سمبل ہیں معرفت کا، اہل بیت سمبل ہیں وزڈم کا، اہل بیت ہر خوبی کا، ہر فضیلت کا، ہر نیکی کا۔ اور وہ نیکیاں اور وہ خوبیاں مل سکتی ہیں اس وقت جب انسان اپنے نفس کو پاک کرے۔ نفس کی نجاست کے ساتھ انسان اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا۔ تو تقوی شرط ہے۔ اب یہ تقوی کیسے، تقوی کا مطلب کیا ہے، کونوا مع الصادقین کا مطلب کیا ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ہر دور میں ہم کو ایسی شخصیتیں ملتی ہیں، مگر بہت کم، بہت کم۔ اب سلمان فارسی، سلمان کیا؟ فارسی، فارس کے رہنے والے۔
عرب کے رہنے والے اس منزل تک نہ پہنچ سکے جہاں ایک فارسی پہنچ گیا. تو یہ بھی ایک پیغام ہے کہ اس کا مطلب کہ علاقے یہاں دخل نہیں رکھتے, زبان کا کوئی دخل نہیں ہے. کوئی فخر نہیں کرے کہ میں کہاں کا ہوں, میں اس جگہ کا ہوں, میں اس جگہ کا ہوں. جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کا کسی سے بھی تعلق ہو سکتا ہے, اہل بیت سے تعلق نہیں ہو سکتا. خبردار یہ باتیں کبھی نہ کرنا, یہ وہ زبان بولتا ہے, یہ اس زبان کا بولنے والا ہے, میں اس علاقے کا رہنے والا ہوں, میں اس ملک کا رہنے والا ہوں, یہ تو اس ملک کا رہنے والا ہے. یہ باتیں ہوتی ہیں اور کر سکتے ہیں لوگ, سب کر سکتے ہیں علاوہ پیروان اہل بیت کے. اگر اہل بیت والے یہ کرنے لگے تو فوراً سمجھ لیجئے اس کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ وہ قرآن جو یہ فخر کر رہا ہے, فخر کے ساتھ ان کو بیان کر رہا ہے کہ دیکھو وَهَذَا قُرْآنٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ, یہ قرآن ہے اور کھلی ہوئی صاف ستھری عربی ہے, اور اس قرآن کا مقصد ہے ہدایت دینا, اور نبی تلاوت کر رہے ہیں عربی میں. توجہ کیجئے, تلاوت کر رہے ہیں عربی میں, پڑھے جا رہے ہیں قرآن, یتلو علیہم آیاتی, مگر اسے ریسیو کرنے والے جو ٹاپ انسان ہے وہ ایرانی ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اب وہ عربی نہیں ہے, بلکہ وہ جو عربی ہیں ان میں جو ٹاپ تھے سمجھنے والے, وہ جو ٹاپ یعنی جو حکمت کے لیے معروف تھے کہ بھئی یہ بہت ہی حکیم انسان ہے, بہت ہی وزڈم کا انسان ہے, یہ بہت صاحب علم ہے, صاحب علم تھا, اپنے دور کا صاحب علم. اگر شعر کس معیار کا یہ پوچھنا تو اس کے پاس آتے تھے لوگ, اس کی ادبی تقریر کس معیار کی اس کے پاس آتے تھے لوگ. کون؟ وہی جس کو آج آپ ابو جہل کے نام سے یاد کرتے ہیں. اتنا بڑا عالم جہل ہی نہیں ابو جہل ہو گیا. کس لیے ہوا؟ اس لیے کہ یتلو علیہم آیاتہ اور ہے, یعلمہم الکتاب اور ہے. بھئی تلاوت سب کے لیے ہے, تعلیم سب کے لیے نہیں ہے. قرآن کی تلاوت سب کے لیے, علم قرآن سب کے لیے نہیں ہے. علم قرآن اور حکمت وزڈم کس کے لیے ہے؟ جو یزکیہم سے گزر جائے, جو تقوی کی پاکیزگی سے گزر جائے. جب گزر جائے تو اب قرآن کے علاوہ اب علم کیا ہے قرآن کا؟ تو دو چیزیں نبی نے دی ہیں, بیچ میں جو ہے وہ پریپریشن کے لیے ہے یزکیہم. ایک ہے قرآن دیا اور ایک کتاب و حکمت دی. یعلمہم الکتاب والحکمہ. تو علم الگ ہے, کتاب و حکمت کا علم الگ ہے, اور تلاوت الگ ہے. تو دو چیزیں دی ہیں, ایک تلاوت کرتے رہے اور ایک علم کتاب و حکمت. یہ ایک ہی چیز ہے, چیز ایک ہی ہے, مگر علم کس چیز کا؟ کتاب کا اور حکمت کا. تو دو چیزیں دیں, قرآن اور علم. بھئی دو چیزیں کیسے ہو گئی؟ تو ایک ہی چیز ہے. کہا بس ایک چیز ہے, مگر جب اس کو دو کہا جائے تو دو مانو, جب ایک کہا جائے تو ایک مانو. جب تک قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اہل بیت بھی شامل ہیں, اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے تو قرآن بھی شامل ہے. مگر جب نبی کہہ رہے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو یہ مت کہو کہ ایک کافی ہے. توجہ کیجئے گا, یہ دو چیز تب جا کر علم بنتا ہے. یہ علم اور ان دونوں کے بیچ میں ایک چیز ہے, یزکیہم, تزکیہ. تو اب جب تزکیہ ہو جائے اور انسان علم کی منزلوں کو پار کر لے تب جا کر اہل بیت کے ساتھ ہوتا ہے. بات واضح ہوئی نا؟ تو سلمان فارسی کو دیکھ لیا ہم نے, سب کو پیچھے چھوڑ دیا ایک فارسی نے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یتلو علیہم پر نہیں رکا. علمہم الکتاب والحکمت سے جو استفادہ کیا تو علم کتاب اور حکمت دونوں انہوں نے حاصل کی, دونوں کی تعلیم حاصل کی. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اب جناب سلمان فارسی کا اگر ذکر کیا جائے تو بہت عظیم ہے. اللہ اسے جو اہل بیت سے جتنا قریب ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اسے دنیاوی پاور بھی دیتا جاتا ہے. دنیاوی, آخرت کے جو منزلیں وہ الگ ہے. اس دنیا میں
یعنی اتنا ہی کافی ہے سلمان فارسی کے لیے کہ جب مولا کی اجازت سے انہوں نے گورنری قبول کی اور جا کر مسجد میں ٹھہر گئے گورنر ہاؤس کو چھوڑ کے، اور لوگوں نے یہ کہا یہ کیسے، ارے کون گورنر آئے؟ سلمان فارسی گورنر، یہ تو بالکل ہی بیچارے زاہد و عابد، یہ کیا کریں گے حکومت۔ اب راتوں کو سارے چور نکل پڑے، سارے چور اچکے، اس لیے کہ انہوں نے جس طرح کے رہبر دیکھے تھے وہ اور تھے، اب یہ رہبر آیا یہ کیا کرے گا؟ لوگ ان کے پاس آئے، سرکار یہ کیا ہوگا، یہ تو کچھ نہیں، یہ تو بڑا گڑبڑ ہوئی، کل رات تو کافی چوریاں ہوئی ہیں اور آج رات تو اور لوگ چور نکلنے پڑنے ہیں۔ یہ آ گئے مسجد میں کھڑے ہوئے لوگوں سے بہت اطمینان سے کہا بھئی دیکھو آج رات کوئی نہ نکلے گھر سے باہر، کرفیو لگا دیا انہوں نے۔ اب سوچیں یہ وہ منزل، اس منزل پر کون پہنچ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کیا ہوگا؟ کہا بس میں کہہ رہا ہوں تم سے آج رات کو کوئی نہ نکلے، اور خاص طور پہ وہ چور جو کل رات کو نکلے تھے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھے۔ اب انہوں نے کہا کیا کوئی پولیس ہے آپ کے پاس، کوئی آپ کے پاس فوج ہے، لشکر ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، میں تم کو صرف بتا رہا ہوں۔ یہ کہا اور اس کے بعد پھر آواز دی شہر کے کتوں کو، کہا دیکھو اب اگر کوئی بھی نکلے نا رات میں نے منع کیا کوئی نہ نکلے، کوئی نکلے تو اس کو سزا دینا اچھی تھی۔ صبح ہوئی تو نہ جانے کتنے لوگ زخمی پڑے ہوئے تھے کتوں کے کاٹے ہوئے۔ یہ کیا ہوا؟ کہا وہی ہوا، میں تم کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جس تمہاری حکومت کو یہ سنبھال سکتے ہیں کتے، اس کے لیے میرے مولا جنگ کیوں کرے گا؟ صلوات علی محمد و آل محمد پر۔ دیکھنا آج تک سوال ہے کیوں جنگ نہیں کی؟ اگر ان کا حق تھا تو اٹھتے، لڑتے، جنگ کرتے۔ ایک میں جواب دے دیا، اس حکومت کو تو یہ بھی سنبھال سکتے ہیں۔ تو یہ پاور جو تھا، اور اس کے بعد پھر اپنی موت کے اوپر ان کا اختیار، وہ سارے واقعات ہیں آپ کے سامنے۔ یہ ایک زندگی ایک مومن کی، ایک خالص مومن جو مع الصادقین تھا، اس کی آپ نے دیکھی۔ تو اب یہ نہ سمجھے کہ یہ بس ایک زمانے میں ہوا اور ختم ہو گیا، نہیں، ہر دور میں سلمان فارسی پیدا ہوئے ہیں، ہر دور میں ابو ذر موجود رہے ہیں، عمار یاسر ہر دور میں رہے، لیکن اتنے ہی رہے ہیں جتنے آپ گن رہے ہیں آج۔ رسول اللہ کی اتنی محنتوں کے بعد یہ 4 آدمی۔ اب خیر میں اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں، قرآن مجید کی تفسیر آپ مسلسل سن رہے ہیں، اور قرآن کس انداز سے اس بات کو پیش کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اتنے لوگ تھے، اتنے لوگوں نے سنا، صرف اتنے لوگوں نے قبول کیا؟ تو قرآن اس کا مسلسل حوالہ دے رہا ہے، اور جو آیات ہم نے ابھی تفسیر میں پڑھی ہیں گزشتہ ہفتے، اگلے ہفتے جو انشاءاللہ غدیر کی آیت جو آ رہی ہے وہ سننے لائق ہے۔ اور آئے غدیر جس جگہ پر ہے، جس انداز سے قرآن نے اس سے پہلے کی آیتیں بعد کی آیتیں بیان کی ہیں، سبحان اللہ، سب اہل کتاب کا ذکر ہے، بیچ میں غدیر کا ذکر ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہ یہ کیسے ہو گیا کہ اتنے بڑے مجمع میں بیان کیا، لوگوں نے قبول ہی نہیں کیا۔ تو قرآن اس سے پہلے کہ یہ بیان کرے کہ غدیر میں کیا ہونے والا ہے، یہ بیان کیا کہ کیا ہو چکا ہے، اہل کتاب کیا کر چکے ہیں، کس طرح انکار کر چکے ہیں، پوری قوم، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اکثریت نے انکار کیا ہے اس سے پہلے، یہ ذکر کر کے اس کے بعد پھر غدیر کا ذکر کر دیا۔ تو قلیل تو رہے ہر دور میں، لیکن رہے ضرور، یہ نہیں ہوا کہ کوئی ہے نہیں۔ اب آج جس کی شہادت کی شب ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کے اگر اصحاب کو آپ دیکھیں نا، صرف اصحاب پر اگر گفتگو کی جائے تو ایک عشرہ بھی نامکمل رہ جائے، اور ان صرف 10 اصحاب کا بھی ہم ذکر نہیں کر سکتے ایک مجلس ایک صحابی کے لیے۔ اتنی تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے ان اصحاب کے تعلق سے۔
اور ان اصحاب میں ہر عمر کا صحابی شامل ہے، ہر عمر کا صحابی شامل ہے۔ ان میں ایک نوجوان ہیں، توجہ کیجیے گا، عجیب عجیب پیغامات ائمہ نے کن حالات میں، کیسے کیسے سرکمسٹنسز تھے اس دور میں، اور اس میں ائمہ نے کس انداز سے پیغام پہنچایا۔ نوجوان ہے، بالکل نوجوان، 18 یا 19 سال کی عمر ہے، وہ بھی شاگرد ہے۔ 80 سال کا ایک ہے، وہ بھی شاگرد ہے، اور سب آتے ہیں بیٹھتے ہیں۔ 4000 تو صرف مسجد کوفہ میں بیٹھ کے کہتے تھے حدثنی الامام الصادق، 4000 تو صرف حدیثیں بیان کرنے والے تھے محدثین، شاگرد۔ باقی کتنے شاگرد تھے، اللہ اکبر۔ اب یہاں بھی کہہ دیجئے کہ یہ کیسے ہوا، شاگرد تو تھے، خود کہہ رہے ہیں کہ اگر میں یہ 2 سال نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا۔ پھر کیا ہوا، انہی امام سے کوئی مسلمانوں کا فرقہ عظمت امام صادق سے انکار نہیں کر سکتا۔ جتنی بھی فقہ ہیں سب جا کے منتہی ہوتی ہیں چھٹے امام پر، اور اسی آس پاس اسی دور میں اس کو کچھ بعد یہ کتاب حدیث کی جمع ہوئی جن کو صحیح کہا گیا، صحیح حدیث۔ سب معترف ہیں کہ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں، عالم ہی نہیں۔ ذہبی ایک بہت بڑے عالم ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ وہ اصلح تھے اپنے زمانے میں خلافت کے لیے، نہ صرف عالم تھے بلکہ ان کے علاوہ کوئی خلیفہ ہو نہیں سکتا تھا، مگر ہو گیا، ہم کیا کریں۔ ابھی انہوں نے بعد میں لکھا، یہ بات ہم بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں اور اس سے پہلے سے بھی کہہ رہے ہیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے ان کے جد کے بارے میں بھی یہی ہوا۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں، کوئی بھی شخص اس بات کا سوال کر سکتا ہے کہ اگر اتنے عظیم ہیں اور ان سے زیادہ کوئی عالم نہیں تھا، ہر ایک سے حدیثیں لی گئی ہیں علاوہ امام صادق سے۔ عجیب بات ہے، یہ ایک سوال ہے، کریٹ کر دیا، جا کے پوچھ لیجیے گا اپنے کسی دوست سے، کسی عالم سے، کسی جاہل سے، کسی شخص سے۔ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ دوسری ہے، وہ یہ ہے کہ ہر دور میں سلمان فارسی رہے، مگر کیا تقوی۔ جو شخص امام کے ساتھ ہو جاتا ہے نا، بس یہی ہے مجلس کا پورا نچوڑ آج، کونو مع الصادقین۔ سوال یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، تو کیا ایمان کافی نہیں ہے؟ ایمان کوئی آسان کام ہے مومن ہونا؟ تو خدا کہتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تم ایمان لے آئے بس کافی ہے؟ نہیں، اتقوا اللہ، بھی تقوی بھی اختیار کرو۔ اب ایک اور ذرا کچھ تم کو اور کچھ کر، اور تقوی کوئی آسان کام ہے؟ ہر حرام کو ترک کرنا ہے، کوئی حرام انجام نہیں دینا ہے، حالانکہ بہت آسان بھی ہے۔ ایک ہی کام کرنا ہے کہ بس حرام نہ کرو، بس اسی کا نام تقوی ہے۔ اللہ کی مخالفت نہ کرو، چاہے اکیلے ہو چاہے اجتماعی طور پر ہو، انڈیویجول ہو یا کلیکٹیو ہو، اللہ کی مخالفت نہ کرو، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ جب یہ ثابت کر دو تم، تب کونوا مع الصادقین۔ تو جب انسان صادقین کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اس کی منزل اب تقوی کے بعد، جبکہ خود ہی حرام سے بچ رہا ہے، اب کونوا مع الصادقین کیا مطلب؟ تو کونوا مع الصادقین، دیکھیں یہاں پر مع الصادقین ہے، اور وہ جو آیت ہے جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اس کی تشریح میں بھی ایک آیت ہے، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، اس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لہٰذا صرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو کون وہ لوگ؟ وہ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے نعمت۔ کون لوگ ہیں وہ جو ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے نعمت نازل کی ہیں؟ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ہے۔ اطاعت اللہ اور رسول کرنے والا کون ہے؟ مع الذین انعم، وہ خود انعم اللہ نہیں ہے، یعنی اگر آپ اللہ رسول کی اطاعت کریں تو آپ انعمت علیہم نہیں بن جائیں گے، پھر کیا بنیں گے؟ مع الذین انعم اللہ علیہم۔ آپ کا سٹیٹس یہ ہو جائے گا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے، ساتھ، من الذین نہیں، من الذین انعم اللہ علیہم، ان میں سے نہیں ہو جائیں گے، ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اطاعت آپ کریں،
آپ ساتھ ہو جائیں گے ان کے جو آپ سے بڑا جن کا اسٹیٹس ہے. وہ کون ہیں؟ جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں. وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. اور یہ سب اگر ایک جگہ آپ کو دیکھنا ہو تو اہل بیت ہی کے کردار میں ملیں گے. یہ سب صرف اہل بیت کے گھرانے میں مل سکتے ہیں. شہداء، صالحین، انبیاء، یہ سب کے سب ایک جگہ ملیں گے. ان کے ساتھ ہو جاؤ گے اگر تم اطاعت کرو گے. یہ ہے سلمان فارسی. سلمان فارسی ایسے نہیں بن گئے. محبت ایمان ہے، محبت پر عمل تقویٰ ہے. اس کی آگے کی منزل اطاعت مطلقہ ہے. اطاعت مطلقہ نے جو کہہ دیا بس ختم. گلے میں رسن دیکھیے، اتنا سا فرق تھا، ایک درجے کے فرق میں ایک نے تلوار کھینچ لی. کس کی مجال میرے مولا کے گلے میں رسی ڈال دے. سلمان ایسے آرام سے کام ڈاؤن چل رہے مولا کے ساتھ ساتھ. اس نے کہا سلمان یہ دیکھو. کہا خاموش، میں مولا کا اشارہ دیکھ رہا ہوں. اب یہ تو معرفت کی منزل ہے نا. بھائی ہم بھی ہوں تو ہم تو تلوار کیا، ہم نیزہ بھی کھینچ لیں اور ماریں اور جوتوں بھی ماریں، ہم تو برداشت نہیں کر سکتے. ہم تو سلمان نہیں، ہم تو ابو ذر ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن بہر کیف سلمان تو ہم سے بڑھ کر ہے نا. اب آپ دیکھیں یہ منزلیں کیا. اطاعت مطلقہ ایک چیز ہے. بس یہی آج پوری مجلس کا خلاصہ آج یہ ہے، کونوا مع الصادقین. اماموں کے ساتھ ہونا، اہل بیت کے ساتھ ہونا، اس کے لیے پریکٹس کرنی پڑے گی، اس کے لیے ایکسرسائز کرنا ہے، ریاضت کرنی ہے. اور کاش ایک ایسی منزل آ جائے جب ہمارا کوئی ایک امام ہم سے کہہ دے کہ ہاں اب تم مع الصادقین ہو. واقعاً تمہاری اطاعت ایسی ہوگی، سر جھکانے کا نام، انکنڈیشنل اوبیڈینس، انکنڈیشنل، نو کوسچن. یہ تو بڑا اسمارٹ ہیں، بہت پوچھتے ہیں کہ کیوں. بہت اسمارٹ ہیں، ہر بار میں پوچھتے ہیں کیوں، کیا بات ہے ان کی. بہت عقل مند ہیں. ہو سکتا ہے عقل مند ہو، ٹھیک ہے، لیکن اصل عقل کیا ہے؟ جب اللہ نے عقل کو خلق کیا تو کہا آگے بڑھ. عقل آگے بڑھ گئی. کہا پیچھے ہٹ، عقل پیچھے ہٹ گئی. پوچھا نہیں کہ کیوں. آگے بڑھتے ہوئے پوچھ لیتے تو کہتے کیوں پوچھ رہے ہو. تو چلو اس وقت نہیں پوچھا تھا جب کہا اب پیچھے ہٹو. یا اللہ ابھی تو کہا یہاں سے یہاں آ جاؤ، اب کہہ رہا واپس اسی جگہ چلے جاؤ. کیوں؟ تو یہاں تو حق تھا نا پوچھنے کا کیوں. فرشتے تک پوچھ سکتے ہیں کیوں، مگر عقل نے نہیں پوچھا کیوں. اسی لیے اللہ نے کہا اسی لیے تو تجھ کو میں نے کہا ہے عقل. عقل نام ہی اس بات کا ہے اطاعت کرے انکنڈیشنل وتھ نو کوسچننگ. اچھا تو کوشچننگ نہیں کرنا تو پھر اسلام تو کہتا ہے کہ ضرور پوچھو. ہاں ضرور پوچھو. کس چیز میں؟ جب تک تمہیں نہیں معلوم ہو، شک ہوتا رہے، پوچھتے رہو. مگر جب یقین کی منزل آ جائے اب نہ پوچھو. پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی یقین تک نہیں پہنچے ہو. جس دن پوچھنا بند کر دو اس دن اس کا مطلب ہے کہ تم پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے جو پوچھ رہے ہیں. خاص طور پر حکم کے منزل یہ ضرور پوچھو اللہ ہے کہ نہیں، یہ ضرور پوچھو کہ رسول اللہ ہے کہ نہیں، یہ پوچھو کہ یہ امام ہے کہ نہیں، ضرور پوچھو کہ چھٹے امام ہے کہ نہیں. مگر جب معلوم ہے کہ امام ہے اب جو کہہ دیں، اب اگر پوچھے کہ کیوں، تو یہ عقل مندی نہیں، بہت بڑی بے عقلی ہے. یہ نادانی ہے کہ یہ معلوم ہونے کی بات کہ امام صادق ہیں، انہوں نے فرمایا. یہ ضرور پوچھو انہوں نے فرمایا کہ نہیں فرمایا، یہ ضرور پوچھو، یہ ریسرچ کرو. امام علی نے یہ کہا کہ نہیں کہا، بے شک پوچھو، ایسے مت مان لو. مگر جب معلوم ہو جائے انہوں نے کہا اب مت کہو کہ کیوں، اب مت کہو کہ کیا. تو بس آپ پہنچ گئے ہوں گے، مجلس تمام ہو رہی ہے، آپ پہنچ گئے ہوں گے اس واقعے کی طرف جس کی طرف مجھے اشارہ کرنا تھا. اب وہ جو اصحاب ہیں ان میں ہر طرح کے صحابی ہیں. ایسے بھی ہیں کہ جن کے لیے امام صادق کھڑے ہو جاتے ہیں. کون؟ وہ بھی نوجوان صحابی ہے.
اور اس کے لیے امام کھڑا ہو جاتا ہے. دوسرے اور بھی صحابی ان کے لیے نہیں کھڑے ہوتے. تو کہا مولا کہ آپ ان کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہیں, یہ تو لڑکا ہے نوجوان. کہا اس کے لیے میں اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ باقی میرے جتنے شاگرد ہیں وہ فقہ پہ بات کرتے ہیں, یہ جو میرا صحابی ہے یہ عقائد پہ بات کرتا ہے, یہ باہر جا کر ہمارے عقیدے کا دفاع کرتا ہے, امامت کا دفاع کرتا ہے, اس لیے اس قابل ہے کہ میں اس کے لیے کھڑا ہوں. آپ کو نام یاد ہے, بہت معروف نام ہے, ہشام ابن حکم. نوجوان ہے, بالکل نوجوان. کوئی دوسرے آتے ہیں بزرگ, ان کے لیے نہیں کھڑے ہوتے امام. ہشام ابن حکم آئے, امام کھڑے ہوئے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ عقیدے کا دفاع. عقیدہ اتنا ہے میں کیوں؟ اس لیے کہ امامت ہی نہیں ہے تو پھر اعمال کہاں ہیں؟ اعمال کی اہمیت کیا ہے؟ لوگ نمازیں پڑھتے رہیں, امامت کی معرفت نہیں ہے تو وہ نمازیں اس طرح کی ہوں گی جو آپ آج کی نماز دیکھ رہے ہیں. تکبیر اللہ اکبر, تکبیر اللہ اکبر. اگر امامت کے بغیر تکبیر ہوگی تو وہی ہوگی جو آج آئسس کی تکبیر ہے, القاعدہ کی تکبیر ہے, طالبان والی تکبیر ہے. وہ بھی تکبیر کی آواز بلند کر کے ذبح کر رہے ہیں لوگوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ امامت کی معرفت نہیں ہے. مگر جب اطاعت مطلقہ آ جاتی ہے, امامت کی معرفت آ جاتی ہے, اس کے بعد انسان نہیں دیکھتا. اب جب امام حکم دے, کوئی بھی حکم ہو, اس میں یہ تک شک پیدا نہیں ہوتا کہ بھئی یہ کیوں کہا. ایسا تو کبھی نہیں کہتے امام, یہاں کبھی نہیں کہتے, کہہ دیا تو بس کہہ دیا نا. یہ دیکھ لو امام نے کہا کہ ہاں کہہ دیا, بس ختم. کود جاؤ تنور میں. اب پوچھا کہ کیوں؟ اگر آپ وہ پوری سچویشن دیکھیں تو انہیں حق تھا پوچھنے کا کہ کیوں. اس طرح کی تربیت امام کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن دیکھیں کتنے شاگرد ہیں. میں نے عرض کیا کہ صرف ایک کوفے کی مسجد میں 4000 بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں مدینہ, کہاں کوفہ. آپ یہ دیکھیں کہ کتنا علم پھیل چکا ہے امام کا, ان کے شاگرد کتنے پھیل چکے ہیں. تو مدینہ میں کتنے ہوں گے, دوسری جگہ کتنے ہوں گے. مگر ان شاگردوں میں ہارون مکی ایک ہے. یہ دیکھیں اس منزل پر چاہنے والے بہت ہیں. بیٹھا ہوا پہلے سے آ کے, بولا اتنے آپ کے چاہنے والے, اتنے آپ کے ماننے والے. عدد مت دیکھو, کوالٹی دیکھو. امام نے کہا اچھا کون ہے چاہنے والے؟ ارے اتنے ہیں, خراسان تو بھرا ہوا ہے. مولا جس دن آپ کھڑے ہوں گے نا, اس دن ہر شخص آپ کے ساتھ ہوگا. یہ کیا منصور بیٹھا ہوا ہے, اس کی ویلیو کیا ہے, آپ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ کہا تو کیا میرے چاہنے والے وہاں ہیں کہاں؟ کہا تم بھی ہو کیا؟ ارے حضور میں تو نہ ہوتا تو آتا کیسے, میں ہوں. اچھا تم بھی ہو؟ کہا ٹھیک ہے, کس حد تک ہمارا ساتھ دے سکتے ہو؟ ارے جانیں حاضر ہیں, ہم حاضر ہیں, ہماری جانیں حاضر ہیں, اولادیں حاضر ہیں, گھر حاضر ہے, سب کچھ حاضر ہے. لیکن اتنا سخت ہے. اب دیکھیں نا, ہم بھی امام کا انتظار کر رہے ہیں نا. اس لیے روایات میں کہ جب امام تشریف لائیں گے بہت سخت امتحانات لیں گے. اللہ ہم سب کو کامیاب کرے. اگر ہم ابھی سے امام کو طلب کے نہ یاد کریں, نہ پکاریں, اور اپنی معرفت کو اس پاکیزہ نفس کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ آگے نہ بڑھائیں, معرفت اگر اور بلندی کے منزلوں پہ نہ جائے تو پھر ہم خدا نہ خواستہ خاسرین میں ہو سکتے ہیں. تو امام نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, سنا ہو آپ کا واقعہ ہے, مگر اتنا دلچسپ ہے کہ مزہ آتا ہے اس میں. کہا کوئی بات نہیں, چلو تم ہمارے چاہنے والے ہیں. ہاں اچھا, ویری گڈ, بہت خوب. حکم دیا تنور روشن کرو. اس نے کہا واہ, میں نے تو امام کو خوش کر دیا, اب بہترین کھانا ملنے والا ہے. شاندار روٹی, بہترین کچھ کباب وہاں اس میں تیار ہوں گے, اس کے لیے تنور تیار کیا جا رہا ہے. تنور تیار کرو. اب یہ بھی خوش, بولا ہم اور آپ کو چاہتے ہیں, بہت چاہتے ہیں, اور بھی زیادہ چاہتے ہیں. اچھا اچھا رک جاؤ, ہو گیا تیار؟ اس نے کہا تیار ہو گیا تنور, کہ چلو ہمارے ساتھ. اب وہ سونگ رہا ہے کہ کوئی چیز آ تو نہیں رہی, کچھ خوشبو تو نہیں آ رہی ہے, خالی تنور. تنور دیکھا, ہٹایا ان سے کہ آپ ہم کو چاہتے ہیں کہ ہاں محبت کرتے ہیں؟ جی سرکار بہت. کہ کود جاؤ اس میں, توجہ کیجئے, اس میں کود جاؤ. مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. کہا تبھی تو پوچھ رہا ہوں, جاؤ. میں تو ہم آپ کے لیے جان دینے آئے ہیں. کہ تبھی تو جان تمہاری چاہ رہے ہیں, کود جاؤ اس میں. مگر مولا ہمارے بچے ہیں وہاں.
اور میری بیوی یاد کر رہی ہوگی مجھے. اچھا تو تم تو ابھی کہہ رہے تھے تم ہم سے بہت محبت کرتے ہو. بے شک مولا بہت محبت کرتے ہیں, مگر یہ آگ میں کودنا آپ صحیح کہہ رہے ہیں واقعی, کیوں, وائی, یہ آگ میں کودنے کا کیا مطلب, اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اب بحث شروع ہو گئی. یا آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اور کیا مطلب ہے میرا؟ میں تو بالکل آپ کا چاہنے والوں میں ہوں اور مجھ جیسے ہزاروں وہاں پر ہیں. کہا میں تم سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں, میں تمہارا امام ہوں کہ نہیں, آپ میرے امام, کود جاؤ. اب بحث شروع ہو گئی, سوال جواب کہ کیوں. اچھا کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, چلو چھوڑ دو اس کو. اتنے میں ہارون مکی آتے ہیں. اب دیکھیں کسی کام کے لیے بھیجا, آپ اس کے تصور کریں کسی کام سے بھیجا ہے, آئے داخل ہوئے سلام کیا. اب سلام کر کے رپورٹ دینی ہے نا کہ کیا ہوا, آپ نے جس کام کے لیے بھیجا ہے تو اس کا کیا ہوا, اس کا کچھ جواب ہے, جواب نہیں ہے, کیا ہے, کچھ بات کرنی ہے کہ نہیں. امام نے فوراً ہارون کو دیکھ کے کہا ہارون اس آگ میں کود جاؤ. اچھا اگر اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ ہوا ہو تو یہ سمجھ بھی جائیں, توجہ کیجئے. پہلی بار اچانک بالکل سرپرائز, کود جاؤ, اس آگ میں کود جاؤ. اب اور اگر کوئی اور ہو, دیکھیں آپ اس منزل پر بھی ہارون مکی کا یقین کامل دیکھیں. ایسا حکم دے دیا کودنے کا, یعنی کودنے کا مطلب کیا, موت کا, بظاہر موت کا حکم دینے کے بعد بھی, موت کا حکم دینے کے بعد بھی دماغ پہ شک نہیں کیا, اور وہاں زندگی دے رہے ہیں, زندگی دے رہے ہیں, اور دماغ پہ شک ہو رہا ہے. یہ ہے ایمان کامل, یہ اطاعت مطلقہ. کود جاؤ. نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا, نہ اس خراسانی کو دیکھا, نہ کسی اور کو دیکھا, نہ کچھ اور پوچھا, کچھ نہیں. سوال بھی اچھا پوچھتا کہ کیوں, یہ تو ہوتا نا کیوں, یا کھڑا ہو کے چلیں. بالکل بالکل, مثلا میں سوچتا ہوں کبھی اگر میں ہوتا ہوں بڑا مولائی ہوں, میں تو منع تھوڑی کرتا, اب چلو کودنا ہی ہے تو اب میں کھڑا ہوتا, کم سے کم اگر نہ بھی پوچھتا کہ کیوں, کہ چلو مرنا ہی ہے, تو کھڑے ہو کے کلمہ شہادت شروع کرتا پڑھنا, ذرا تیاری کرتا, سانس لیتا, یا علی مولا میری مدد کیجئے, یا اللہ کود جاؤں. کچھ نہیں. تاریخ یہ کہتی ہے اشارہ کیا کہ کودو, اور اشارے کے ساتھ ساتھ وہ کود گئے. اس کا تصور کرتے رہے, انسان اس کو 1000 بار بھی سنے, اور یہ واقعہ ہے, اور یہ ہوا ہے, اور ایک بار نہیں ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ہارون مکی ہی ایسے رہے ہیں, نہیں, اور بھی اس طرح کے امتحانات ہوئے ہیں. اس سے سخت بھی امتحانات ہوئے ہیں, اس سے آسان بھی امتحان, مگر امتحان مومن کا ضرور ہوگا. تو چھٹے امام نے اپنے دور میں جو تربیت کی, اس کا خلاصہ یہی ہے کہ دیکھو اطاعت کی منزل میں جب تم اس منزل پر آ جاؤ, معرفت کی, علم کی, کہ اب تمہیں پھر موت. پوچھے ہارون مکی سے, ہارون مکی کیوں کود گئے آپ, ڈرے نہیں, خوف نہیں آیا آپ کو موت کا خوف نہیں آیا, کود رہے ہیں آپ؟ تو عجب نہیں وہ جواب دیں نادان. میں پڑھ چکا ہوں قرآن میں کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. نبی کی آواز پر لبیک کہو, اس لیے کہ نبی تمہیں کبھی موت کے لیے نہیں بلاتا, ہمیشہ زندگی کے لیے بلاتا ہے. میں امام کو جانتا ہوں کہ امام میں اور نبی میں صرف عہدے کا فرق ہے, اور کوئی فرق نہیں ہے. یہ نبی نہیں ہے, باقی سب کچھ وہی ہیں صفات. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا مولا ہو کر موت کی طرف مجھ کو بلائے؟ انہوں نے جو کہا کہ ادھر جاؤ, تو یقیناً یہی زندگی ہے, اور کود گئے. آج اگر ہم ہارون مکی کی منزل تک نہ پہنچ سکیں, تھوڑا کہیں نیچے چلے آئیں, وہاں تک پہنچے اور کوشش کرتے رہیں. ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتے, ایسا مت کبھی سوچے کہ نہیں ہو سکتے, ہو سکتے. صرف یہ ہے اسلام, ایمان, تقوی, کونوا مع الصادقین. یہاں تک ہم کو پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟
اب ہم خود اپنا آپ کو خود پہچان سکتے ہیں، خود گیج کریں اپنے ایمان کو. یہ جو زبان ہے نا چھوٹی سی، یہ ہل سکتی ہے ایسے، کبھی بھی ہل سکتی ہے، کسی دعوے کے لیے ہل سکتی ہے، اور اس کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں ہے جو مولانا نے فرمایا. میں انہی کا قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. زحمت تمام، مجلس تمام ہو چکی. الدین الناس عبید الدنیا، بس ہم ان میں نہ ہوں جو امام نے جن کو ڈسکرائب کیا امام حسین علیہ السلام نے. الناس سید الشہداء کا فرمان ہے، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، بندے، عبید بندے ہیں دنیا کے. والدین لعق علی السنتہم، اور دین جو ہے وہ ان کی زبان کا چٹخارا ہے. مزے کے لیے، مزے لینے کے لیے دین کی باتیں کرتے ہیں. اب جب بیٹھے ہیں کوئی تو سبجیکٹ نکلے نا، کوئی تو ٹاپک ہو، سیاست کا، ادھر کا ادھر کا، تو تھوڑا سا دین کی باتیں بھی ہو جائیں، ذرا مزہ آتا ہے دین کی باتیں کرنے، مزہ. والدین لعق علی السنتہم وَإِذَا مُحِصُّ بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُ، لیکن جب انہیں بلاؤں میں ڈالا جاتا ہے، قلت دیانون، بلاؤں میں مطلب کیا؟ یعنی امتحان. جب امتحان کی منزل سے گزرتے ہیں تو منزل امتحان سے گزر کے اس پار جانے والے قلت دیانون، دیندار، حقیقی دیندار بہت کم ہوتے ہیں. تو یہ دعا کریں ہمیشہ کہ ہم ان کم حقیقی دینداروں میں ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ آج کی مجلس شہادت کی مجلس ہے، شہادت کی مجلس، لیکن اس کو اسپانسر کیا ہے ایک مرحومہ کا جن کا انتقال ہوا تھا، اسی موقع پہ ہوا تھا، لیکن صرف اسپانسر ہے، اس لیے ان کا کوئی ذکر نہیں میں نے کیا. مگر ہاں یہ ضرور ہے کہ امام نے یہ بھی فرمایا ہے ماؤں کے لیے، ایسی بہترین ماؤں کے لیے. یہی چھٹے امام کا فرمان ہے، یہ فرمان ہے چھٹے امام کا. اور یہ چیز اپنے بچوں تک اگر ماؤں نے نہیں پہنچائی تو پھر وہ ماں اپنے کو شیعہ نہیں کہہ سکتی. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دیکھو، جب تم اپنے دلوں میں اپنے اماموں کی، ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو. من وجد برد حبنا، محبت کی ٹھنڈک. محبت میں گرمی ہوتی ہے عام طور پہ، مگر مولا اس کو ٹھنڈک سے تعبیر کر رہا ہے. جب اپنے دل میں، کیوں؟ اس لیے کہ کلیجہ واقعی ٹھنڈا ہوتا ہے اہل بیت کا ذکر کر کے، اس محبت سے کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے. جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو. آج آپ بیٹھے ہیں، چھٹے امام کا ہے، ذکر ہے، تابوت اٹھنے والا ہے، ویک ڈے ہے، کل ورکنگ ڈے ہے، کل آپ کو جانا ہے، ہو سکتا ہے تھکے ہوں مگر آئیں گے ضرور. کہا کیوں؟ کیسے ہو سکتا ہے شب شہادت ہے اور میں گھر میں بیٹھا رہوں؟ میں تو ضرور جاؤں گا، مجلس میں بیٹھوں گا، 1 گھنٹے کی مجلس ہے، بیٹھا رہوں گا، تکلیف بھی ہو رہی ہے، کچھ بھی ہے، مگر لطف آ رہا. کیوں؟ کلیجے میں ٹھنڈک ہے، یہ محبت کی ٹھنڈک ہے. امام کیا فرمانے، کتنی بڑی بات ہے، چھٹے امام کا قول ہے. وہ یہ کریڈٹ کس کو دے رہے ہیں؟ فَلْيَكْثُرُ الدُّعَاءَ لِأُمِّهِ، ایسا شخص اگر واقعی تم اپنے دل میں محبت محسوس کرو، اہل بیت کی محبت محسوس کرو، فَلْيَكْثُرُ الدُّعَاءَ لِأُمِّهِ، اپنی ماں کے لیے دعا کرنا. نہ صرف دعا کرنا، بہت زیادہ اپنی ماں کے لیے دعا کرنا. اچھا، اس کا سبب صرف یہ نہیں ہے کہ ماں تمہیں لے لے کے مجلسوں میں آتی تھی، اس کا سبب صرف یہ نہیں ہے کہ ماں تمہیں تربیت دیتی تھی، یہ تو ہے ہی اپنی جگہ. ان سب سے پہلے یہ ہے کہ ماں خود عفیفہ تھی، با کردار تھی. اگر ماں با کردار نہ ہوتی تو تمہارے دل میں یہ محبت ہماری آ ہی نہیں سکتی تھی. ماں کے کردار نے تمہیں یہاں پہنچایا. فَإِنَّهَا لَمْ تَخُنْ أَبَاهُ، اس لیے اس کے لیے دعا کرو کہ یہ طے شدہ ہے. جب تمہارے دل میں محبت ہماری محسوس ہو رہی ہے تم کو، تو یہ طے شدہ ہے
کہ تمہاری ماں نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی. کتنی بڑی بات چھٹے امام نے فرما دی. بس آخری ایک پیغام آپ کو دوں گا مصائب سے پہلے. کہنے کو کہا جاتا ہے کہ چھٹے امام کے زمانے میں سب سے زیادہ سکون کا دور گزرا ہے، لیکن اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو کتنی تکلیفوں سے ہمارے امام نے ہم تک یہ دین پہنچایا. ہم جعفری کہلاتے ہیں، ہمیں جعفری کہا جاتا ہے. خدا کے لیے روزانہ 5 منٹ کم سے کم ضرور نکالیں امام کی احادیث پڑھنے کے لیے. پڑھیں امام کی محنتیں، ان کی زحمتیں، جس زحمتوں سے انہوں نے اس دین کو ہم تک پہنچایا اور محفوظ رکھا دین اسلام کو ایسے دور میں جب کہ تحریف ہو رہی تھی، جب کہ جھوٹی حدیثیں بیان کی جانی تھی. اس دور میں ایک شخص تھا جس کا لقب ہی صادق تھا، اس کو دشمن بھی صادق مان رہا تھا. اس کی زبان سے سچی حدیثیں بیان کی جا رہی تھیں. وہ حدیثیں دوسری کتابوں میں جن کو صحیح کہا جاتا ہے اس میں موجود نہیں ہیں، لیکن آپ اپنی کتابوں میں موجود ہیں. تھوڑا سا وقت نکالا کریں، اپنے بچوں کے سامنے پڑھ پڑھ کے وہ حدیثیں سنایا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ہاں سکون کا زمانہ تھا نا. اسی سکون کے زمانے میں سادات پر جو مصیبتیں آئیں، آج جب آپ عراق کے حالات کو سنتے ہیں تو آپ پر کیا گزرتی ہے. آج آپ کسی مومن کی مصیبت کو سنتے ہیں تو آپ پر کیا گزرتی ہے. امام خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ امام کی نگاہوں کے سامنے سادات کو اسیر کر کے زنجیروں میں جکڑ کے لے کے جایا جا رہا، اور امام کھڑے ہوئے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں. اور کچھ نہیں کر پاتے تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ چلو. مسجد میں چلتے ہیں، جا کر وہاں پر دعا کرتے ہیں. اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہیں 70 سادات کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے، اسیر کیے ہوئے لے کے جایا جا رہا. اس طرح کی مصیبتیں. اب یہ وہ دور کہا جاتا ہے کہ جو سب سے خفیف تھا مصیبتوں کے اعتبار سے، اس لیے امام کو موقع ملا. سوچیں جب خفیف دور ایسا تھا تو شدید دور میں کیا کچھ نہیں گزرا ہوگا سادات کے اوپر. یہ وہ دور ہے منصور دوانقی ملعون، عباسی خلیفہ ہے، وہ امام کو مسلسل ستاتا ہے. ایک بار حکم دیا کہ جاؤ جا کر امام کے گھر میں آگ لگا دو. گھر کو جلا دیا گیا. رات کا وقت تھا. محلے والوں نے انگارے، محلے والوں نے جب شعلے بلند ہوتے ہوئے دیکھے تو باہر نکلے، کس کا گھر جل رہا ہے؟ دیکھا تھا وہ فرزند رسول کے گھر میں آگ لگی ہوئی. سب پانی لے لے کے دوڑے کہ گھر کی آگ کو بجھا دیں. امام خاموش کھڑے ہوئے ہیں. امام خاموش کھڑے ہوئے ہیں. جب پوری کوششوں کے باوجود بھی آگ نہ بجھی تو تاریخ کہتے کہ امام ایک مرتبہ خود بڑے اطمینان کے ساتھ آگ میں اندر گئے اور جا کر کہا ہے آگ میں ابراہیم خلیل کا فرزند ہوں. یہ کہنا تھا کہ آگ خاموش ہو گئی. جب اس معجزوں کو لوگوں نے دیکھا تو ایک مرتبہ سب قریب آ گئے، امام کے پاس بیٹھ گئے. مولا مبارک ہو، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوا، آگ بجھ گئی. امام نے سنا، سننے کے بعد رونے لگے. لوگوں نے کہا مولا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ جب آگ لگ رہی تھی اس وقت نہیں روئے، جب آگ بجھ گئی تو بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. مولا رونے کی کیا بات ہے؟ کہا میں کیا بتاؤں تمہیں، جس وقت آگ لگی ہوئی تھی تم لوگ پانی لے کر بجھانے کے لیے دوڑ رہے تھے تو مجھے ایک اور آگ یاد آ رہی تھی، شام غریبہ میں ان خیموں میں لگی ہوئی آگ. ارے کوئی نہ تھا جو آ کے ان آگ کو بجھاتا. ہائے ہاں آج یہ آگ بجھ گئی، مگر ہائے میری پھوپھی زینب، ہائے میرے جد سید سجاد. بس عزادارو، امام پوری زندگی روتے رہے. امام حسین کو عزاداری کا حکم جتنا دیا ہے چھٹے امام نے، عزاداری کی اہمیت جتنی بیان کی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ بھی معرفت کی منزل ہے جو کوئی سمجھے
کہ جو کوئی میرے جد پر روئے. یہ کس کا ہے حکم؟ یہ چھٹے امام کا حکم ہے جن کی آج شہادت ہے. جو میرے جد پر روئے گا یا رلائے گا. دیکھیں کتنی تاکید کی ہے رونے کی، ذکر حسین کو زندہ رکھنے کی. نہ صرف رونا اور رلانا، اگر رلایا نہ جا سکے، اگر رونا نہ آئے تو ایسے ہی نہ بیٹھے رہنا، رونے والوں کی صورت بنانا ضرور، سر جھکا کے کوشش تو کرنا رونے کی. تو گویا امام نے ہر موقع پر امام حسین کو یاد کیا. پوری زندگی درس دے رہے، فقہی درس دیتے ہیں، دیتے دیتے ایک مرتبہ زیارت کا ذکر آتا ہے تو زیارت حسین کی اہمیت بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی شاعر آ جاتا ہے تو کہتے ہیں شاعر رک یہاں بیٹھ جا، میں یہ پردہ لگاتا ہوں، اس طرف خواتین بیٹھیں گی، اس طرف تو بیٹھ کر حسین کا مرثیہ پڑھتا رہنا. اور حسین کا مرثیہ ہو رہا ہے، امام بھی رو رہے ہیں، پردے کی اس طرف سے بیوی کے رونے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں. اتنی اہمیت عزاداری کی. بس میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے اختتامی مجلس میں، سوچیں کہ وہ امام جس نے پوری زندگی دین کی تشریح میں گزاری، دین سمجھانے میں گزاری، مگر کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جب عزاداری سے امام غافل ہوئے ہوں. ہر موقع پر حسین یاد آتے ہیں اور حسین کو یاد کرتے ہیں اور لوگوں کو یاد دلاتے ہیں کربلا کو بھول نہ جانا. میں کہتا ہوں جب امام کی شہادت ہوئی زہر دغا سے اسی 15 شوال کو میرے مولا کو شہید کیا گیا، جنازہ اٹھا، تاریخ کہتی ہے ہزاروں جو شاگرد تھے سب جنازے کے پیچھے آئے چل رہے ہیں. ایک واہ ویلا ہے مچا ہوا پورے مدینے میں، لوگ گریہ کر رہے ہیں. شان سے جنازہ نکلا. میں کہہ رہا ہوں مولا پوری زندگی حسین کو یاد کیا، میرا دل کہتا یقیناً جنازہ تڑپ رہا ہوگا. اے میرے جنازے کے پیچھے چلنے والوں، میرے مظلوم حسین کو نہ بھول جانا جس کا جنازہ کربلا کے میدان میں پڑا رہا. ہاں عزادارو، آج اس منزل پر ہم امام صادق کا تابوت نکال رہے ہیں، مولا کو پرسہ دے رہے ہیں. مولا کے جد کا پرسہ، امام زمانہ کو بھی ان کے جد کا پرسہ. ماتم حسین. حشر ہے عالم میں بپا ہے، حشر ہے عالم میں بپا ہے، ہو گئی جعفر پہ جفا ہے، ہو گئی جعفر پہ جفا ہے. حشر ہے عالم میں بپا ہے، حشر ہے عالم میں بپا ہے، ہو گئی جعفر پہ جفا ہے. دے دیا منصور نے صادق کو زہر، صادق کو زہر، شہنے کی دنیا سے خزا، شہنے کی دنیا سے خزا. حشر ہے عالم میں بپا ہے، حشر ہے عالم میں بپا ہے، ہو گئی جعفر پہ قضا ہے، ہو گئی جعفر پہ جفا. آج ہوئے موسی کاظم یتیم، آج ہوئے موسی کاظم یتیم، باپ کا صدمے ہے بڑا ہائے ہائے، باپ کا صدمہ ہے بڑا ہائے ہائے. حشر ہے عالم میں بپا ہائے ہائے، حشر ہے عالم میں بپا ہائے ہائے، ہو گئی جعفر پہ جفا ہائے ہائے، ہو گئی جعفر پہ جفا ہائے ہائے. چین حضرت کو ملا ایک دم، چین حضرت کو ملا ایک دم، سہتے رہے ظلم و جفا آئے آئے، سہتے رہے ظلم و جفا آئے آئے. حشر ہے عالم میں بپا ہائے ہائے، حشر ہے عالم میں بپا ہائے ہائے، ہو گئی جعفر پہ جفا آئے آئے، ہو گئی جعفر پہ جفا آئے آئے. حال
حال یتیموں کا ہے غم سے تباہ، حال یتیموں کا ہے غم سے تباہ، کرتے ہیں سب آؤ بکا ہائے ہائے، کرتے ہیں سب آؤ بکا ہائے ہائے، حشر ہے عالم میں بپا ہائے ہائے، حشر ہے عالم میں بپا ہائے ہائے، ہو گئی جعفر پہ جفا ہائے ہائے، ہو گئی جعفر پہ جفا ہائے ہائے، آج ہوئے موسی کاظم یتیم، آج ہوئے موسی کاظم یتیم، باپ کا صدمہ ہے بڑا ہائے ہائے، باپ کا صدمہ ہے بڑا ہائے 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 ہائے، یا سید